میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، باقی بھی ہمارے وکلاء آئے ہوئے تھے. آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کمیشن اگر نہیں بنتے جا رہا تو دین ڈائلاگ از آف، اور وہ یہی ہے کہ جی اگر کمیشن نہیں بن رہا، 3 ججز اب سپریم کورٹ سینئر ججز پہ مشتمل یا ہائی کورٹ کے 3 جو سینئر ججز ہیں ان پہ مشتمل کمیشن کی اناؤنسمنٹ آج نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے بعد ہمارے ڈائلاگ آف ہے، ہم کسی اور میٹنگ میں نہیں جائیں. سر یہ بھی بتائیے گا کہ پھر اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم ملیں گے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ ہمارا قانونی حق ہے، ہمیشہ پیسفل رہیں گے اور 26ویں ترمیم کے خلاف کوشش کریں گے، آزاد عدلیہ کے لیے کوشش کریں گے، قانونی جنگ جہاں بھی ہے ہم لڑتے رہیں گے. بیرسٹر صاحب اگر مذاکرات سے بات چیت سے اگر معاملات حل نہیں ہوں گے تو کیا پھر احتجاج پر یا سڑکوں کے ذریعے معاملات دوبارہ سے حل کروائے جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں میں چلائیں گے، پولیٹیکل سٹرگل ہم کریں گے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ عادل برزئی کے کیس میں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے اوپر جو ایک تلوار لٹک رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور میٹر سب جوڈس ہے، کورٹ میں سب جوڈس ہے، اور میرے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد فیصلہ ہونا چاہیے. توشہ خانہ کیس کا سر وہ آج جو وہ جونیئر جج کے پاس لگایا گیا تھا عامر فاروق صاحب، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو وہ ہمارا کیس تھا، یہ پہلے بھی ایک دوسرے جج نے سنا ہوا تھا، پر وہ ارگو ہو چکا ہے. میرے سلمان صفدر صاحب سے آج بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے کیا گفتگو کی اور اس کو کیا کچھ ملا تھا، لیکن مجھے امید ہے سلمان صفدر صاحب نے صحیح وہاں ارگومنٹس کیے ہیں، اور سلمان صفدر صاحب سے پوچھوں گا کہ انہوں نے کیا ارگومنٹس کیے. یہ کیس آپ جانتے ہیں لغو ہے، خان صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، وہ کسی سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے، وہ اپنی جگہ بالکل چٹان کی طرح کھڑے ہیں. اور جو بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے اس پہ انہوں نے سخت غصے کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہماری شرافت کی جو اقدار ہیں اس کے بھی منافی ہے. ایک گھریلو خاتون کا جس کا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو کس طرح 7 سال کی سزا دی گئی ہے. تو یہ انہوں نے ضرور کہا کہ یہ ایک ہمارے پورے نظام کے لیے ایک یہ المیہ ہے کہ ایک خاتون کو اس طرح گھسیٹا جائے عدالت میں اور جیل میں. باقی اس کے علاوہ وہ بالکل توانا ہے، اللہ پہ ان کا کامل ایمان ہے، حالات انشاءاللہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، ہم سب مضبوط ہیں اور ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے عدالت میں بھی اور سیاست کے میدان میں. سر یہ بتائیے گا کہ مذاکرات جو کافی عرصے سے تھوڑا سا طویل ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے مذاکرات کو لے کے؟ کوئی بات ہوئی ہے یا ابھی تک اس کا جو اگلا ایک بالکل ہوئی ہے؟ انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ ہم کوئی کمیٹی نہیں کھیلیں گے. ہمارے جو مطالبات ہیں کہ کمیشن بنائے جائیں، اگر کمیشن کا اعلان نہیں ہوتا 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے، تو اگلی نشست میں نہیں بیٹھیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کل معید پیرزادہ نے ایک انجان جگہ سے وہ کہہ رہے تھے، میں نے وی لاگ کیا، جس میں وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی ہے وہ علی امین گنڈا پور کے کہنے پہ ہوئی ہے، کہ انہوں نے پیچھے سے اپنے وہ کیا ہے، ایک لابنگ کی ہے، جو بھی کیا ہے ان کے کہنے پہ سزا ہوئی ہے. حالانکہ ان کو سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ 2021 میں جا کے ٹرسٹی بنی تھی القادر کیس میں. یہ ایک وی لاگ ہے، میں ہر وی لاگ پہ تو کامنٹ نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی بنیاد مجھے نظر نہیں آتی. اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو اس کو ثبوت دینا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. بالکل مجھے پورا یقین ہے کہ واقعتاً ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اور منصوبہ ساز ہیں جن کے منصوبے. سر القادر ٹرسٹ کیس کو کب آپ ہائی کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ کل یا پرسوں ہماری اپیل دائر ہو جائے گی. اور سر اگر اب 2 نئے ججز بھی آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اگر عامر فاروق صاحب جو ہے ان کو ایک سینئر اور ایک جونیئر بٹھا دیتے ہیں، تو کیا آپ اس چیز سے متفق ہوں گے کہ وہ جو جونیئر نیا آیا ہے وہ آپ کا کیس سنے القادر کا، یا جو پہلے سے موجود ججز ہیں وہ کریں؟ دیکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انکنفرم جونیئر موسٹ جج کو اس اہمیت کا کیس دیا جائے. میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، لیکن اگر ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے. احتجاج کریں گے پھر سر؟ دیکھیں ہم کوئی رد عمل ضرور دیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. سر 8 فروری کے الیکشنز ہیں، خان صاحب نے کہا ہے آپ نے بلیک ڈے کے طور پہ منانا ہے. آج آپ کے اس حوالے سے خان صاحب نے آپ سے کوئی انسٹرکشن آپ کو دی ہے؟ ہم بالکل منائیں گے، ہم اس کے لیے بالکل آواز بلند کریں گے، پوری دنیا کو یاد دلائیں گے. اس قوم کو یاد ہے کہ ان کے ووٹ کے ساتھ اس دن 9 فروری کی رات کیا کیا گیا. 8 فروری ایک شاندار دن تھا ہماری جمہوریت کے لیے. عوام نکلی، بہت بڑی تعداد میں نکلی، بلہ ہم سے چھین لیا گیا تھا. اس کے باوجود ہمیں 2/3 اکثریت دی پاکستان کی عوام نے، اور 9 فروری کی جو تاریخ رات تھی اس کو ہم کسی کو بھولنے نہیں دیں گے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ آج 20 تاریخ ہے اور آج ٹرمپ جو ہے وہ آج حلف برداری کی تقریب ہے اس کی، پی ٹی آئی سے کوئی گیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے آنے کے 2 دن بعد ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان کے حوالے سے بھی کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے، یا عمران خان کے حوالے سے ٹرمپ کوئی خبر دے سکتا ہے. پی ٹی آئی کے علم میں کوئی ایسی بات ہے سر، کوئی ایسا لابنگ کی جا رہی ہے پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کی طرف سے کہ
कि इमरान खान की रिहाई को लेकर ट्रंप के साथ कोई बात की जाए? नहीं, देखिए हमारा कोई इंसार नहीं है पाकिस्तान से बाहर किसी भी वाक़े से। हम अपनी जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की ताईद हमें हासिल है, बाकी दुनिया में जो होता है वो हो। हम अपनी नज़र जो है पाकिस्तान के अंदर की जो मामलात हैं उन पे मरकूज किए हुए हैं। सर लास्ट सवाल ये है कि बुशरा बीबी साहिबा आज केस के अंदर मौजूद थी और उनसे कोई आपकी बात हुई है? ये बिल्कुल मौजूद थी और वो भी बिल्कुल किसी हवाले से परेशान नहीं है। ये कहा गया कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि उनको हीटर नहीं मुयसर, ठंड का मौसम है, उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं। ये दुरुस्त है कि उनको हीटर नहीं दिया जा रहा बार बार इस्तदा के बावजूद, लेकिन वो बिल्कुल इस हवाले से परेशान नहीं। अल-कादर के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ किसी एहतजाज की तरफ जा रही है? देखिए हम अदालतों में अपना मुकदमा लड़ेंगे, हम सियासी मैदान में भी लड़ेंगे। एहतजाज के मुख्तलिफ पैराए होती हैं, हम अपना एहतजाज, अपनी जो मुज़ाहमत है वो जारी रखेंगे। आज इमरान खान साहब ने फिर बात की और हमारी जो उनसे बात हुई, देखें कि एक ऐसे जज से फैसला लिया गया अल-कादर ट्रस्ट का कि 2004 में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ये लिख चुकी है वाज़े तौर पे कि वो जज बनने के काबिल नहीं है। तो इससे साबित हुआ कि दोबारा नजरिया दिलावर को रिपीट किया गया, दोबारा नजरिया दिलावर को दोहराया गया एक ऐसे केस में जो आपके सामने सारी दुनिया जानती है कि एक टके का फायदा इमरान खान साहब को फाइनेंशियल नहीं हुआ। सरकार हो या सरकार के वकील हो, नैब हो या नैब के वकील हो, ये बात अदालत में भी मान चुके हैं कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को एक टके का फायदा नहीं हुआ और हुकूमत को एक टके का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपके सामने इमरान खान साहब को बेगुनाह बेकसूर सजा दी गई, बुशरा बीबी को सजा दी गई, लेकिन बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। आज इमरान खान साहब ने वादे तौर पे कहा कि बुशरा बीबी मेरी कमजोरी साबित नहीं हुई, मेरी ताकत साबित हुई है। इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी के असाब मेरे से भी तगड़े हैं, तो इंशाल्लाह ये सिर्फ सजा मुझे दबाव में लाने के लिए दी जाती है। तो इमरान खान साहब ने आज फिर वाजे किया कि मैं किसी तरह भी दबाव में नहीं आऊँगा, किसी तरह भी डील किसी तरह भी नहीं करूंगा, मैं कोई आसफ जरदारी नवाज शरीफ नहीं हूँ। मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, बाकी भी हमारे वकला आए हुए थे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कमीशन अगर नहीं बनते जा रहा तो देन डायलॉग इज़ ऑफ, और वो यही है कि जी अगर कमीशन नहीं बन रहा, 3 जजेस अब सुप्रीम कोर्ट सीनियर जजेस पे मुश्तमिल या हाई कोर्ट के 3 जो सीनियर जजेस है उन पे मुश्तमिल कमीशन की अनाउंसमेंट आज नहीं हो रही, तो फिर उसके बाद हमारे डायलॉग ऑफ है, हम किसी और मीटिंग में नहीं जाएंगे। सर ये भी बताइएगा कि फिर अब क्या करने? देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये हमारा ये कानूनी हक है, हमेशा पीसफुल रहेंगे और 26वीं तरमीम के खिलाफ कोशिश करेंगे, आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे, कानूनी जंग जहाँ भी है हम लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर साहब अगर मुज़ाकरात से बातचीत से अगर मामलात हल नहीं होंगे तो क्या फिर एहतजाज पर या सड़कों के जरिए मामलात दोबारा से हल करवाए जाएंगे? इंशाल्लाह ताला अदालतों में चलाएंगे, पॉलिटिकल स्ट्रगल हम करेंगे। थैंक यू सर ये भी बताइएगा कि आदिल बरज़ई के केस में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो एक तलवार लटक रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में सब जुडिस है और मेरे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जल्द फैसला होना चाहिए। तो शाखाना केस का सर वो आज जो वो जूनियर जज के पास लगाया गया था आमिर फारूक साहब के, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो वो हमारा केस था, ये पहले भी एक दूसरे जज ने सुना हुआ था पर वो अर्गू हो चुका है। मेरे सलमान सफदर साहब से आज बात नहीं हुई कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की और उसको क्या कुछ मिला था, लेकिन मुझे उम्मीद है सलमान सफदर साहब ने सही वहाँ आर्गूमेंट्स किए हैं और सलमान सफदर साहब से पूछूंगा कि उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स